محمد یار حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی میرا دو سوال ہے. ایک سوال یہ ہے، جمعے کی نماز میں 2 بار اذان کیوں دیتے ہیں؟ عامر بھائی اس ہمارے پاس آپ ہی دوسری موجود ہیں. سوال کر لوں؟ جی میرا دوسری سوال کر لوں؟ دوسرا کر لیجیے. جی دوسرا سوال یہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے، اس کے بعد تو اور کوئی نبی نہیں آئے گی، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئے گے؟ ٹھیک. جی بھائی عامر بھائی آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ جی حضرت. اچھا، یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد کیسے آئیں گے؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بن چکے ہوئے ہیں. تو اب کے خاتم النبیین کے بعد اگر جملہ انبیاء بھی آ جائیں، جملہ انبیاء بھی، تو وہ سارے کے سارے خاتم النبیین کے انڈر اس طریقے پر آئیں گے کہ آپ کے جملہ امتی بن اور جائیں گے. جملہ کا مطلب ہے سارے انبیاء. جی سارے، ہاں آسان الفاظ سارے، جی. جی سارے کے سارے جو انبیاء ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. اور اس کا ذکر عالم عہد میں جو انبیاء سے عہد لیا گیا تھا، سورہ بقرہ میں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ ہم نے اس تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ جب ان کے زمانے میں وہ نبی آ جائے گا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس پیشگوئی کے اوپر متفق طور پر تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں جس نبی کا ذکر ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو تمام انبیاء ان کے اوپر متفق ہو جائیں گے. اچھا، ایک تو یہ اصولی. دوسری خاص بات یہ ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی پیشگوئی کی ہے، تو آپ نے صحیح مسلم کی روایت میں جہاں دجال طویل ترین حدیث ہے وہاں 4 مرتبہ نبی اللہ کا ورڈ استعمال کیا. اب یہ اعزازی طور پر نبوت کا منصب تھا، یعنی نبی ہونا کوئی پولیٹیکل نہیں ہے کہ کوئی ایکس پرائم منسٹر ہو جائے یا ایکس سی ایم ہو جائے یا ایکس آرمی جنرل ہو جائے، بلکہ نبوت ایک ایسا منصب ہے جو سر کا تاج بن جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کبھی چھینتے نہیں ہیں. تو منصب اور ٹائٹل کے اعتبار سے تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ہم نبی کہتے ہیں، مگر اختیارات اور فرائض منصبی کے اعتبار سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے. اس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اور یہ اعزازی نام کے طور پر ان کو رکھا ہے. مثال کے طور پر اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی پروونس کا، کسی اسٹیٹ کا کوئی سی ایم ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، تو اگر وہ فیڈرل کی طرف سے میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس کو کال ایز اے سی ایم ہی کیا جائے گا، حالانکہ وہ فیڈرل میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو سی ایم کے طور پر کال اس لیے کیا جائے گا اس کے احترام اور ادب کے طور پر. کیا اس کے فیڈرل کے اندر وہ اختیارات یا وہ اس کی کیپیبلٹیز یا فیچرز رہیں گے؟ نہیں، وہ ان ایکٹیو ہو جائیں گے. اسی طریقے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبی کہہ کر پکارا، کیونکہ رسولن الی بنی اسرائیل یا نبیًا ان کا ایک ٹائٹل تھا جو ان کے ساتھ رہے گا. البتہ ان کے اختیارات جو ہیں وہ بحیثیت ایک امتی کے ہو جائیں گے. اور اس کا صحیح. ذکر بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث میں ملتا ہے کہ حدیث میں صحیح مسلم میں ملتا ہے کہ جب وہ آئیں گے ان کا نزول ہوگا وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام اس میں تم میں موجود ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کا جب کہا جائے گا وہ کہیں گے نہیں، میں تمہارے پیچھے ہی تمہاری قیادت میں نماز پڑھوں گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا بحیثیت امتی کے یعنی آ پہلی جانا تھا. نماز جو وہ پڑھیں گے وہ امام مہدی کی قیادت اور امامت میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو باقی کی نمازیں اس میں وہ امامت کریں گے. لیکن پہلے جو یہ امامت کریں. اسٹیبلش کرنا ہے کہ میں آیا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر. بالکل بالکل ایسے. ٹھیک ہے بھائی.